بزم شیخ اقبال میں پروفیسر اقبال آج پھر حاضر ہوں. میرا سلام قبول کیجیے. گزشتہ پروگرام میں میں نے تھوڑا اپنی نابینائی کے بارے میں اور اپنی مشکلات کے بارے میں بتایا تھا. تو کچھ احباب کا خیال یہ رہا، مجھے کہا انہوں نے کہ آپ یہ تو بتاتے کہ آپ نے پھر سب کچھ کیسے کیا اور کیا کچھ کیا. تو جانے کیا 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 نہیں کیا یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے، لیکن جو کچھ مجھے یاد پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں بالکل مجھے نظر آنا بند ہو گیا تھا اور مایوسی ہی مایوسی تھی، کہیں روشنی کی کرن دکھائی نہیں دیتی تھی، تو مجھے لاہور میں ایک سکول تھا شیروانہ گیٹ میں، اس میں داخل کرا دیا گیا. وہاں نابینا ہی نابینا تھے. تو جہاں میں نے دیکھا کہ وہ سب نابینا ہیں اور اساتذہ بھی نابینا اور کتنے خوش رہتے ہیں، تو میں نے بھی خوش رہنا سیکھ لیا اور وہاں بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ تجربہ حاصل کیا. پھر میرا پہلا امتحان تھا وہ میٹرک کا تھا. اس زمانے میں آپ اسٹریٹ وے میٹرک کا امتحان دے سکتے تھے. تو میٹرک کی ایف اے بی اے ایم اے سب میں نے اچھی پوزیشنز حاصل کی. اور پھر میں نے ایم اے انگلش جب کیا، اس میں میری یونیورسٹی آف پنجاب میں 5 ہی پوزیشن تھی. اور میں پہلا نابینا شخص تھا جسے گورنمنٹ کالج سرگودا میں یا کسی گورنمنٹ کالج میں بطور لیکچر جگہ ملی تھی. یعنی یہ بڑی بات تھی کہ میں پہلا شخص ہوا اور اسے مجھے جگہ مل گئی، اور بڑی اولیت مجھے کئی جگہ حاصل رہی. پھر میں نے ایم اے اردو کیا اور بہت لیٹ کہیں ایم فل کیا وہ اقبالیات میں. اور مجھے بڑی حیرت ہوئی جب رزلٹ نکلا. میں فرسٹ کلاس فرسٹ تھا اور اس وقت میری عمر کوئی 55-56 سال تھی. جب لوگ چیزیں بھولنا شروع کر دیتے ہیں، اس وقت مجھے چیزیں یاد آنا شروع ہو گئی تھیں. پھر میں نے پی ایچ ڈی کر لیا اور 30 سال گورنمنٹ کالج سرگودا میں انگریزی پڑھائی. پھر 3 سال میں نے پنجاب یونیورسٹی میں اسپیشل ایجوکیشن کے طور پہ گیا اور وہاں لیکچرز دیے اور ریسرچ کی. پھر دوبارہ جب یہ گورنمنٹ کالج سرگودا یونیورسٹی بن گیا تھا تو یہاں اردو کا سبجیکٹ بھی میں نے 2-3 سال اسے پڑھایا، اس سبجیکٹ کو. تو بہرحال کتابوں کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں کیا کامیابی ملی میں بتاتا رہوں گا آپ کو تھوڑا تھوڑا، صرف اپنی تعریف کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ میں اندھیروں کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ، رویوں کے ساتھ، تعصبات کے ساتھ کیسے نبرد آزما ہوا. ہر لمحہ ایک تعصب مجھے درپیش رہتا تھا. یہ نابینا ہے، یہ کیا کرے گا، یہ بڑھائے گا کیسے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور جگہ جگہ ایسی تاثرات اور تصورات ملتے تھے، لیکن میں نے اس کی فکر نہیں کی، کام کرتا چلا گیا اور ابھی تک کر رہا ہوں، جب کہ میری عمر اب 15 مارچ کو 77 سال ہو جائے گی. تو آج جو ٹاپک میں نے یوں ذہن میں رکھا تھا وہ تھا خوشی. اچھا، خوشی ایک ایسی خواہش ہے جو ہر ایک کے دامنگیر ہوتی ہے. ہر ایک آدمی چاہتا ہے خوش رہنا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ خوشی نہ بازار میں ملتی ہے، نہ بنگلوں میں ملتی ہے، نہ کاروں میں ملتی ہے، نہ بعض کا جھوپڑیوں میں ملتی ہے، نہ محبت میں ملتی ہے، نہ نفرت ملتی ہے، جانے کہاں ملتی ہے. لیکن خوشی موجود ضرور ہوتی ہے. یہ ایک کیفیت کا نام ہے، ایک احساس کا نام ہے. تو غم اور خوشی کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ساری عمر خوش رہا یا غم زدہ رہا. لیکن میری رائے میں کوئی آدمی نہ غم زدہ ہوتا ہے نہ خوش ہوتا ہے. بس وہ ایک اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اسے کہیں ایسا لگتا ہے کہ اسے کامیابیاں ملی ہیں، کہیں لگتا ہے کہ اسے کچھ مشکلات پیش آئی ہیں. تو اس لیے اتنی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. خوشی
آپ کی ذہنی کیفیت ہے. اگر آپ پازیٹیو سوچتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ نہیں کرتے، انسانوں کو فرشتہ نہیں سمجھتے یا شیطان نہیں سمجھتے، یا اپنی غلطیوں پر بہت زیادہ نادم نہیں ہوتے، یا خام خواہ نہیں اتراتے، یا جھوٹی شہرت کے پیچھے نہیں دوڑتے، اور آپ کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ آپ دولت آپ کے سامنے پڑی ہو، اس کی ریل پیل ہو، یا آپ محبت میں ہرجائی ہوں، کبھی کسی سے محبت کبھی کسی سے محبت، اگرچہ ایسا کوئی ناممکن نہیں اور ہوتا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو خوشی نہیں دے سکتی. خوشی تو انفیکٹ اندر سے پھوٹتی ہے، یہ باہر سے نہیں آتی. تصور بہت غلط ہے کہ آپ سامنے ایک حسین چیز دیکھ رہے ہیں تو آپ خوش ہو جائیں گے. نہیں، حسن کہیں آپ کے اندر ہے، اور وہ باہر کی طرف دیکھ رہا ہے اور باہر کے حسن کو پھر اپنے ساتھ ضم کر لیتا ہے. ایک اس میں انٹیگریشن اور انٹیگریٹی سی معلوم ہو جاتی ہے اور شامل ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ بیوٹی لائز ان دا آئیز آف دا بیہولڈر. یہ تو حسن آنکھ میں ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے دل میں ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے احساس میں ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے مقصد میں ہوتا ہے، آرزو میں ہوتا ہے، تمنا میں ہوتا ہے، خواہش میں ہوتا ہے. تو یہ خوشی کے معاملے میں ظاہر ہے ہمیں بڑی آسانی سے خوشی نہیں ملتی جسے ہم خوشی کہتے ہیں. اور ہاں، وہ خوشی بھی نہیں ہوتی. غالب نے کیا خوب کہا تھا اپنے ایک شعر میں کہ دیوان باش تھا تو غمِ دیگران خورند، آن را کے عقل بیش غمِ روزگار بیش. گو میڈ، پاگل ہو جا، تاکہ دوسرے تیری فکر کرے. جس شخص میں زیادہ عقل ہوگی وہ زیادہ پریشان ہوگا. اور یہ بات کوئی غلط بھی نہیں. جب آپ پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو پھر یقیناً کچھ آپ کی خواہشات ہوتی ہیں، کچھ پوری ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ ساری خواہشیں ہماری پوری ہونی چاہیے تو یقیناً وہ کبھی پوری نہیں ہوں گی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، یہ بھی بالکل غلط تصور ہوگا. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے میرے خیال میں کہ ایک ایسا رویہ بنایا جائے کہ جس سے آپ کے اندر سے اطمینان پھوٹے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ہنسو گے تو ساتھ ہنسے گی دنیا، بیٹھ اکیلے رونا ہوگا. تو ہنسنے والوں کے ساتھ تو بہت ہنسنے والے ہوتے ہیں، مگر جو پریشان ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک آدمی جو پریشان ہے وہ خوشی تلاش کر سکتا ہے. مثلا جب میں پریشان ہوتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں تنہائی میں بیٹھ جاتا ہوں، میں تجزیہ کرتا ہوں کہ یہ جو مجھے ناکامی ہوئی یہ کیوں ہوئی ہے، یہ پریشانی کیوں ہوئی ہے. اچھا، اگر میں زیادہ پریشان ہوں گا تو کیا میری یہ مشکل کم ہو جائے گی؟ میں ایک کاغذ پہ بریل میں کچھ پوائنٹس لکھتا ہوں، نیگیٹو اینڈ پازیٹیو، کہ جو مشکل مجھے پیش آ رہی ہے اس کے کون سے نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں اور کون سے پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں. تو جب مجھے لگتا ہے کہ نہیں، تاب لائے ہی بنے گی غالب، تاب لائے ہی بنے گی غالب، مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز، یا وہ کیا معاملہ سخت ہے یا مرحلہ سخت ہے، کچھ اس طرح سے شعر ہے، اور جان عزیز، کیونکہ تاب لائے ہی بنے گی. ہمیں چیزوں کو سب سے بڑی خوشی تب آپ کو حاصل ہوتی ہے جب آپ چیزوں کو برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں. وہ غالب نے ایک جگہ کہا تھا نا
کہ کئی دفعہ میں اپنے آپ کو اپنا غیر تصور کر لیتا ہوں، اور جب مجھے کوئی تماچا مارتا ہے تو میں کہتا ہوں واہ کیا عمدہ تماچا لگا۔ تو کئی دفعہ ہمیں اپنے دکھوں کو برداشت کرنا سیکھ لینا چاہیے، خوشی اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے۔ خوشی کے اور بہت سارے ذرائع بھی ہیں، مثلا اگر آپ انڈیمین پڑھیں، یہ پوئم ہے جان کیٹس کی، جو بیچارہ 26 سال کی عمر میں چل بسا تھا، اور 26 سال میں وہ 26 صدیوں کا کام کر گیا تھا۔ اس کی نظم کا آغاز کچھ اس طرح سے، اور آپ میں سے کچھ شاید وہ پڑھی بھی ہو، A thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty is a joy forever, whose loveliness increases. It will never fade into nothingness. ایک حسین چیز ہمیشہ کے لیے حسین رہتی ہے۔ جو حسن کبھی آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا، تاج محل کو دیکھا، آپ نے کسی حسین چہرے کو دیکھا، آپ نے کوئی حسین بات سنی، وہ حسین بات آپ کے ذہن میں پیوست ہو جاتی ہے، اگنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہاں پھول پھل آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ جب آپ کو یاد آتی ہے تو آپ کی جان کتنے دکھ کافور ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو جب اس وقت جب کبھی آپ بازی پہ نظر ڈالتے ہیں، آپ کو یاد آنے لگتا ہے ہاں میں کتنے اچھے ایک انسان سے ملا تھا، وہ کتنی حسین تھی، وہ جگہ کتنی دلکش تھی، کتنے عمدہ پھول تھے، واہ بڑا عمدہ سیر کیا کرتے تھے۔ اوہ ہم جب بچے ہوتے تھے دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، اور پھر ہنستے کھیلتے تھے۔ جب ہم تھوڑا سا ماضی میں چلے جاتے ہیں تو پھر بھی ہمارے غم میرے خیال ہے بڑی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ اور کسی نے کہا تھا کہ آپ بچوں کے درمیان رہنے کی کوشش کریں، جب آپ پریشان ہو بچوں کے ساتھ کھیلیں، دوڑیں، تالیاں بجائیں، یہ بھول جائیں کہ آپ 19ویں گریڈ کے افسر ہیں یا 20ویں گریڈ کے افسر ہیں یا کروڑ پتی ہیں یا ارب پتی ہیں، بلکہ آپ بچہ بن جائیں۔ بی اے چائلڈ ود یور چلڈرن، انجوائے لائف، فل فلیج لائف، پلے ود دیم، ریڈیوس یور ایج، اپنی عمر کو کم کر لیں، محسوس کریں کہ آپ خود 10-12 سال کے بچے ہیں، 8 سال کے بچے ہیں، تو کتنا مزہ آئے گا، بہت مزہ آئے گا۔ ہماری ایک پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے آج کے دور نے یہ ہم سے پرائیویٹ لائف چھین لی ہے۔ ہم ایک تو بہت مصروف رہتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہوتے ہی نہیں بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا، ان سے بات کرنے کا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اب ایسے چیزیں صورتحال پیدا ہو گئی کہ ہم پرائیویٹ لائف انجوائے کر ہی نہیں سکتے۔ یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، ہم کہیں ذرا ہنس کے بات کر رہے ہوں وہ فون ریکارڈ ہو جاتی ہے، اور پھر وہی جو آپ کا ریکارڈڈ مٹیریل ہے وہ وائرل ہو جاتا ہے۔ دیکھو وہ ہنس رہا تھا، ہاں وہ طبلہ بجا رہا تھا، وہ اتنا بڑا اسکالر ہے، دیکھو تو صحیح وہ ایک لڑکی سے مسکرا رہا تھا۔ کیا حماقت ہے یہ! کیا کوئی اسکالر انسان نہیں ہوتا؟ کیا اسے ہنسی نہیں آتی؟ کیا وہ بچوں کی طرح سوچ نہیں سکتا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار جو تھا سوکریٹس، غالباً سوکریٹس ہی تھا، تو وہ پرائیویٹ لائف تھی اس کی، کہیں گزر رہا تھا، کہیں اندر اس کے شاگردوں سے دیکھا کہ وہ گھوڑا بنا ہوا ہے اور اس کی بلاوڈ اس پہ سوار ہے، تو بچوں نے دور سے تالیاں بجا دیں، یہ ہیں استاد محترم۔ اگلے دن سوال کیا، انہوں نے کہا یار کیا بات کرتے ہو، وہ جو سوکریٹس یہاں ہے وہ علیحدہ ہے، وہ سوکریٹس پرائیویٹ لائف میں ہے وہ اور ہے۔ تو ہم نے اصل میں اپنی ذاتی زندگی کو قتل کر دیا ہے، اور اس میں معاشرے نے بہت عجیب و غریب رول ادا کیا ہے۔ خوشی حاصل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تخلیقی عمل بہت ضروری ہے۔ جب آپ کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں، کوئی اچھی تصویر بناتے ہیں، کوئی اچھی پوئم لکھتے ہیں، میں
بعض اوقات جب اچھا شعر لکھتا ہوں تو میں دوڑتا ہوں، میں کس سے سناؤں، اور وہ جو بھی کوئی سامنے ہوتا ہے وہاں کہتے ہیں کہ یہ شعر سنیے. یہ جو مشاعرے ہوتے ایک دوسرے سے کبھی نہیں پوچھیں گے تمہارا کیا حال ہے، کیسے ہو، بس تالیاں تالیاں تالیاں. اور یہ تالیاں سننے کے لیے وہ بیچارہ شاعر پتہ نہیں کتنی راتوں جاگا تھا اور اس نے غزل کہی تھی. لیکن بہرحال کریٹو کام سے خوشی ہوتی ہے. کوئی تصویر آپ سے اچھی بن جائے، کوئی دھن آپ سے اچھی بن جائے، کوئی اچھا کام آپ کر لیں، کسی دکھی کے آنسو پوچھ دیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو خوشی دیتی ہیں. دیکھیے خوشی کے حوالے سے ایک بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ آپ حریص مت بنیں. یہ آپ فیصلہ مت کریں کہ بس میں نے یہ کر کے رہنا ہے، یہ ہو کے رہنا ہے. نہیں، ہمارا کام ہے کوشش کرنا. ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اور اگر ہم اپنی کوشش سے مطمئن ہیں تو ہم خوش ہیں. وہ جو ایک شعر بڑا مقبول میرا اتفاق سے مجھ سے ہو گیا تھا کہ منزلوں کی بات چھوڑو کس نے پائی منزلیں، ایک سفر اچھا لگا، ایک ہم سفر اچھا لگا. بس وہ جو ہم سفر کے ساتھ چند لمحے گزرے، میں سمجھتا ہوں وہی حاصل حیات ہے. اور اسی لیے علامہ اقبال کا یہ خیال تھا کہ وصل میں لذت طلب، وصل میں انہوں نے وصل کو بڑی اہمیت دی تھی. ہجر میں لذت طلب، وصل میں مرگ آرزو. جب آپ کسی چیز کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کروں میں. یہ عجیب. اس میں انہوں نے جو نفسیات میں جو لکھا کہ جو ڈپریشن کی وجوہات ہوتی ہے، اس میں ایک پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنا بھی ہوتی ہے. جب آپ پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کر لیتے، غالباً یہ کتاب 50-100 سال پہلے لکھی گئی ہوگی، اس وقت پی ایچ ڈی بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی. تو آپ نے پی ایچ ڈی کر لی، تب آپ کیا کریں گے؟ آپ کچھ بھی نہ کریں گے، آپ ڈپریس ہو جائیں گے. لیکن میرا اپنا خیال ہے، اور میں جہاں تک میں محسوس کرتا ہوں، اور میں نے ایک اپنی نظم میں لکھی تھی، مجھے ہر لمحہ، یہ غزل تھی، اس کا ایک مسئلہ تھا، مجھے ہر لمحہ چلنے کا ہنر دے، میری منزل خدایا دور کر دے. تو خوش رہنے کے بہت سے طریقے ہیں، بشرطے کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے خوش رہنا ہے. برٹن رسل ایک کلیکشن ہے ایک ایسے کی کنکسٹ آف ہیپینس. اس نے وہاں بہت اچھی باتیں لکھی ہیں کہ خوش کیسے رہا جا سکتا ہے. اس نے ایک علاج تو خوشی کا یہ بتایا کہ بھائی ہمیشہ کام کرتے رہا کرو. جب بھی تمہارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو تم پریشان ہو جاؤ گے. اور وہ عجیب بات یہ کہتا ہے کہ بور ہونا میرے لیے زیادہ تکلیف دہ ہے محنت کرنے کے مقابلے میں. میں مشقت اٹھا سکتا ہوں، بور نہیں ہو سکتا. جب آپ کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوگا تو آپ تھکن محسوس کریں گے، اکتاہٹ محسوس کریں گے. تو یہ اس کا خیال بڑا اہم ہے اور اس کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے. وہ کسی نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ busy man has no time for tears. جو مصروف ہوتا ہے اس کے پاس تو آنسوں کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہوتا. تو خوشی حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. میں یہ جو کہ میرا جو موبائل ہے اس کی میموری ہی کم ہوتی جا رہی ہے. بہرحال 2-3 باتیں میں اور کر کے ختم کرتا ہوں. تو ایک اور بتایا جاتا ہے ایک ذریعہ، یہ نفسیات کے ماہر کہتے ہیں کہ اگر آپ ورزش کرتے رہیں، اپنے اعضاء کو ہلائیں، موومنٹ کریں، تو آپ کا ڈپریشن بڑی حد تک کم ہو جائے گا اور آپ ایک طرح کی بشاشت محسوس کرنے کی کوشش اپنے آپ کو کریں گے. پھر یہ کہ آپ کی تھنکنگ جو ہے وہ ذرا مثبت ہی ہونی چاہیے. آلویز لک ایٹ دا برائٹ ایسپیکٹ آف تھنگس. مطلب نہ آپ سیڈسٹ ہوں نہ آپ میسوکسٹ ہو. سیڈسٹ ہوتے ہیں جنہیں اپنے آپ کو دکھ دیکھ کر مزہ آتا ہے. میسوکسٹ ہوتے ہیں جنہوں نے یعنی سیڈسٹ ہوتے ہیں جن کو دوسروں کو دیکھ کر دکھ میں مزہ آتا ہے، اور میسوکسٹ وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنے آپ کو دکھ دیکھ کر مزہ آتا ہے. تو دکھ سے مزہ آنا ہی نہیں چاہیے. ہماری مثبت سوچ
رہنی چاہیے، اور وہی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ایک بات میں اور کر دوں آخر میں، کہ اصل میں خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ کسی کو خوشی دیتے ہیں۔ یہ عجیب شے ہے جو دینے سے بڑھتی ہے، لینے سے کم ہوتی۔ خوشی دوسروں کو دیجیے، دوسروں میں مسکراہٹیں بانٹیے، انہیں ہنسائیے، ان کے دکھ بانٹیے، تو پھر آپ کو خوشی ہوگی۔ ورڈزورتھ نے اپنی نظم میں بہت بڑا بات کہی تھی کہ جب میں اداس ہوتا ہوں تو کچھ ایسے اچھے کام جو میں نے کیے ہوتے ہیں لیکن مجھے یاد بھی نہیں ہوتے، وہ اچھے کام لاشعوری طور پر مجھے خوشی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چند گزارشات تھی جو میں نے کی۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ میں آپ سے خواہش کروں گا کہ اس پہ کوئی آپ کو سوالات مجھے کرنے ہیں تو سوالات کیجئے، اس پہ مزید گفتگو بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو گفتگو میں نے کی ہے اسے آپ سنیے، اور اسے آپ اس پہ اپنی رائے بھی دیجئے، اور سبسکرائب بھی کیجئے اور شیئر کیجئے، تاکہ اچھا پیغام ہر جگہ پہنچے۔ بہت شکریہ۔